حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، وبه نستعين فإنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال: وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. 1432 ہجری کے اس چھٹے عشرے کے لیے جو ہمارا عنوان تھا اور جسے جان بوجھ کر 3 دن کی تاخیر کے بعد آج اس سے شروع کرنا، اور جس وجہ سے یہ تاخیر کی گئی وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ میں واقعا یہی چاہتا تھا کہ وہی مومنین کرام جو اس قسم کی باتیں بھی سن لیتے ہیں وہی سامنے بیٹھے ہوں تو میرے لیے بھی مجلس پڑھنے میں آسانی رہے گی. اور الحمدللہ مومنین کے مجمع سے زیادہ ملائکہ کا مجمع، اور انہی کے سامنے یہ بات کرنا زیادہ بہتر بھی ہے. لیکن ایک دم سے تو میں اس عنوان پہ گفتگو نہیں شروع کروں گا. جو 2-3 دن گفتگو ہو رہی ایک اس سے ربط دیا جائے گا، مگر اس ربط سے بھی پہلے کی ایک بات، ہر سال یہ مسئلہ پیش آتا ہی رہتا، لیکن گزشتہ 3 اور 4 سال سے اس مسئلے کی سنگینی میں دنیا بھر میں اضافہ ہو چکا، اور وہ یہ ہے کہ مالی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی، قرضوں کے بوجھ، عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر والوں کو رزق حرام مہیا کرنا، اور پھر اس وقت گرچہ دنیا بھر کے اکنامسٹ کہہ رہے ہیں کہ 2011 کے اختتام تک کافی ریکوری ہو جائے گی، لیکن جس انداز سے دنیا کا ہر ملک وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کے اصول کے تحت آ رہا، کہ جہاں پہ اپنی جگہ یہ خیال کیا اور پتہ چلا کہ کوئی ایسا نیچرل ڈیزاسٹر یا قدرتی آفت آ گئی کہ سارے وہ منصوبے جو ہیں وہ دھرم برہم ہو گئے، اور پھر کہنا پڑا کہ اتنے بلین اور اتنے ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو چکا، تو ایک بار پھر ہم واپس چلے جائیں گے. یہ جو گزشتہ 3 سال سے دنیا کی ایک کیفیت چل رہی، اس میں وہ چند علاقے جو ذرا سا اس کریڈٹ کرنچ یا ریسیشن سے محفوظ تھے، ذرا تکبر کے انداز میں محفوظ تھے. مثلا اس کے اندر ایک آسٹریلیا بھی ایک ملک تھا، اور ایک طوفان نے یا کوئنزلینڈ کے فلڈ نے سارے بجٹ کا ستیاناش کر دیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر وہ بھی ان ممالک کی طرح جو 4 سال سے اس مرحلے سے گزر رہے ہیں یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ ہماری ساری اکنامی سے ایک فلڈ نے تباہ کر دی. تو میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس لیے اللہ کے اس نبی نے جس لیے یہ جملہ اس عورت سے کہا تھا، وہ اپنی جگہ ایک بہت اہم پیغام ہے.
طوفان نوح سے بھی پہلے کا ہے. واقعہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ ایک پیغام والا جملہ، ایک ماں جوان بیٹا مر گیا، وہ تقریباً پاگل ہو رہی، اور اتنی پاگل ہو رہی ہے کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو دفن کرنے کو بھی تیار نہیں. عذاب قبر، یہی ہمارا عنوان ہے نا. تو یہ ساری روایتیں تھوڑا تھوڑا تمہید کا کام کریں گے اصل عنوان کے لیے. پاگل ہو گئی، گرچہ دنیا کی تاریخ کا آغاز ہی جوان بیٹے کی موت بوڑھے والدین کے سامنے سے. جناب حابیل کی جو شہادت ہوئی تو باپ آدم بھی زندہ تھے اور ماں حوا بھی زندہ تھی، مگر ہر آدمی جو اپنے غم کو بڑا غم سمجھتا ہے اتنی پاگل ہے بیٹے کی موت کی وجہ سے کہ لاشا بھی دفن کرنے کو تیار نہیں. اور اسی پاگل پنے کے عالم میں اپنے زمانے کے نبی کے پاس جاتی، یا نبی خدا آپ نبی ہیں اور میں یہ پہلی درخواست لے کے آپ کے پاس آئی. آج تک آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی ہے، پہلی بار آپ کے دروازے پہ آئی، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. گھر کے اس کا وہ انداز نہیں تھا جیسا انداز ہم میں سے بعض لوگوں کا ہو جاتا کہ اللہ کے دروازے پہ جا کے ڈانٹ ڈپٹ کے بات کرتے ہیں کہ اے خدا ہم نے تیری اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے تیرے اتنے روزے رکھے، ہمارے گھر میں ایسا حجاب ہے، ہمارے گھر میں ایسا مذہبی ماحول ہے، تو نے یہ آفت ہمارے گھر میں نازل کر دی. بس یہ کہنے کی کسر ہوتی کہ جلدی سے ہمارے مسئلے کو حل کر دے ورنہ ہم دوسری پارٹی کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. وہ انداز تو اس کا نہیں تھا، لیکن روایتوں میں ہے کہ بعض افراد اپنی عبادتوں کا معاوضہ جو اللہ سے دعا کی شکل میں مانگتے ہیں. اب یہ ایک عنوان دعا نہ صرف یہ کہ ایک الگ عنوان ہے، بلکہ آپ نے اس پہ اتنی مجلسیں سنی، انداز اس کا ہو سکتا ہے جملے وہ ہو، لیکن بہرحال مقصد یہ نہیں تھا. یا نبی خدا ہمیشہ میں نے آپ کا ہر حکم مانا، چھوٹا سا کام میرا کر دی. کیسے سمجھا کہ موت برحق ہے، ہر ایک کے گھر میں موت آتی. کہا اچھا میں تیرے بیٹے کو زندہ کروں گا ایک شرط پر، تو میرے لیے ایک مثلا کوئی چیز بھی آپ کہہ لیجیے، ایک پرانا لباس کسی گھر سے لا کے دے. یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، خوشی کے عالم میں کھڑی ہوتا، لیکن ٹھہر گیا. ایسے گھر سے وہ لباس لانا جہاں آج تک موت نہیں ہو. یا نبی خدا اس سے میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا، کل زندہ ہو جائے گا. بس ابھی گئی اور ابھی آئی، یہ کہہ کے وہ نکلی. دنیا کی آبادی بہت کم، شہروں کی آبادی بہت کم، بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے اور آپ کے لیے اتنی آسان ہیں، بالکل ابتدائی زمانہ. بلکہ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ حضرت ادریس سے بھی پہلے کا واقعہ، حضرت نوح دنیا کی تاریخ میں ایک اہم لینڈ مارک، ان سے پہلے ادریس سے پہلے کا واقعہ. میں گئی اور آئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر واقعا میرا بیٹا زندہ ہوگا، زندہ ہو گئی اور کہہ کے گئی کہ میں گئی اور آئی. مگر گئی تو پھر گئی تو پھر گئی تو پھر گئی تو آئی تو نہیں. ایک بار راستے میں کہیں نبی خدا کو مل گئی، کہا کیا ہوا؟ وہ یا تو اس وقت پاگل ہو رہی تھی، اور یا میں نے مسئلہ حل کرانے کا یقین بھی دلایا پھر بھی نظر نہیں آئی. کہا یا نبی خدا میرے دل کو ڈھارس مل گئی اور میری سمجھ میں بات آ گئی، جسے میں اتنا آسان مسئلہ سمجھ کے نکلی تھی کہ گئی اور آئی. جس گھر میں بھی گئی سب نے مجھے دیکھا، پاگل ہو رہی ہو، دیوانی ہو، باؤلی ہو، کیا نونسنس باتیں کر رہی ہو. احترام سے بھی اس قسم کے جملے بھی کہ بھائی کیا کوئی ایسا گھر دنیا میں ہو سکتا ہے جہاں کبھی موت نہ ہوئی ہو؟ ہم تمہاری مدد کے لیے تیار، 1 یا 50 جوڑے لے جاؤ، مگر یہ جو تم کہہ رہی ہو، پہلا سوال یہی کرتی ہے نا، آپ کے گھر میں کبھی کوئی موت تو نہیں ہوئی؟ آپ کے گھر میں کبھی موت تو نہیں ہوئی؟ جس گھر میں جاتی ہے وہاں اس کو یہی جواب ملتا. یا نبی خدا اب میرے دل کو اطمینان آ گیا کہ ہم موت تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی کا گھر اس سے نہیں بچا. میں موت کے عنوان پہ ابھی بات شروع نہیں کر رہا ہوں،
میں بات شروع کر رہا ہوں کہ شارجہ کے مومنین کرام ایک سوال کر رہے ہیں. 4 سال سے تو یہ سوال مسلسل ہو رہا، اور وہ یہ ہے کہ مولانا کوئی ایسی دعا، روزگار کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، قرضوں کا مسئلہ ہے، مالی پریشانیوں کا مسئلہ. تو جیسے اس بڑھیا نے ایک ایک گھر کا دورہ کرنے کے بعد خود ایک ایسا نتیجہ نکالا کہ نبی خدا کے پاس بھی واپس جانے کی اس نے زحمت گوارا نہ کی. تو یہ ساری مثالیں میں اس لیے بھی دیتا ہوں کہ آسٹریلیا سے لے کے نارتھ امریکہ تک، اور سویڈن اور ناروے سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک، اس وقت یہ کرۂ ارضی یا گلوب ہے، اس میں کوئی علاقہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ یہ والے مسائل لوگوں کو گھیرے میں نہ لیے ہوئے. شاید دوسروں کی یہ پریشانیاں سن کے آدمی کو سکون آ جائے. اور یہاں پر پھر میں ایک بات اور عرض کر دوں، بغیر کسی مومن یا مومنہ کی توہین کیے ہوئے، وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں وہ جو ایک جملہ یہ آیا ہے کہ اللہ قرآن میں ایک وعدہ کیے ہوئے ہے لیکن اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرتا، جملے ذرا بدتمیزی والے ہو گئے. اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میرا وعدہ ہے تمہاری دعا قبول کروں گا. مگر ایک منزل آتی ہے جہاں اللہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرتا. وہ اصل میں تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم نے دعا کی شرط ہی پوری نہیں کی، اس لیے اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا. لیکن بات کو سمجھانے کے لیے پوچھا گھبرا کے کہ مولا وہ کون آدمی ہے؟ امام نے 6 آدمیوں کے نام بتائے نا کہ جن سے اللہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کرتا. اصل جملہ یہ ہے کہ ان 6 آدمیوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہی نہیں. ان میں ایک وہ آدمی جس نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا لیے اور اب پروردگار کی بارگاہ میں بھاگا بھاگا جا رہا، خدا بندہ اتنی محنت کرتا ہوں لیکن گھر میں مثلا جو میری تنخواہ ہے وہ پوری نہیں پڑتی، جو مجھے کاروبار سے فائدہ ہو رہا ہے پورا نہیں پڑتا. پھر 6 کی 6 مثالوں کا خلاصہ یہی تھا، لیکن اس میں خاص امام نے یہ کہا ضرورت نہیں ہے کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے اس سے بڑھ کے چھلانگ لگانے. مکان کیسا لیا، فلیٹ کیسا لیا، گاڑی کیسی لیے، حتیٰ بچوں کی تعلیم کا بھی اس میں مسئلہ آتا. اور بہت زیادہ یہ اتنی واضح باتیں کہ ممبر سے اس کو بیان کرنا آپ کا وقت ضائع کرنا، لیکن جب جس کے دل کو لگی ہوتی ہے وہ یہ باتیں بھول جاتا. امام نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ نے مال کثیر دیا اور اس نے وہ حلال طریقے سے صحیح مگر خرچ کر دیا اور اب بیٹھا ہوا، خدا اس کی دعا سنتا ہی نہیں. بہترین سے بہترین دعا میں کہیں سے ڈھونڈ کے لے آؤں، میں تو دعا تعویذ کا آدمی بھی نہیں ہوں، لیکن اگر ڈھونڈ کے لے بھی آؤں تو یہ دعا اس کے لیے فائدہ نہیں پہنچائے گی. جیسا کہ میں اکثر مولا کا ایک واقعہ پڑھا کرتا ہوں، 5 درہم اللہ کے رسول نے ہر ایک کو دیے اور اس کے حساب کتاب میں کتنی دیر اس کو لگ گئی. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھ کے ایک جملے میں واقعے کو سمیٹ کے آگے بڑھ گیا کہ میں نے 50 دفعہ تو یہ واقعہ شارجہ میں پڑھا ہے تو بچے بچے کو یاد ہوگا. اللہ کرے کہ بعد میں کوئی مومن نہ کہے کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آئے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنی اللہ نے حیثیت و استطاعت دی اس میں رہ کر بھی زندگی گزار رہے اور پھر بھی پورا نہیں ہو رہا تو یقیناً بارگاہ الہی پہ جاؤ اور بار بار جاؤ. لیکن اگر اپنی غلطی کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہو تو تھوڑی سی سزا تو برداشت کرنا پڑے گی، اور وہ سزا یہ ہے کہ دنیا میں تمہاری یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اور پھر وہاں پہ مومن کی زبان پہ ایک جملہ آئے گا، چلے اچھا اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے، اس کی سزا آخرت میں یا قبر میں نہ دے. شاید پچھلے سال کا ایک جملہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گناہان کبیرہ میں جو ٹاپ آف دا لسٹ چند گناہ تھے ان میں ایک گناہ اتنا بیچارہ مسکین قسم کا گناہ ہے، یتیم قسم کا گناہ ہے کہ اس پہ وہ کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. متقی اور پرہیزگار بھی توجہ نہیں دیتے ہیں چند کو چھوڑ کر. بلکہ مجھے اپنا جملہ بھی یاد ہے کہ میں نے کراچی کی ایک مثال دی تھی. کراچی میں بریٹو روڈ کے اوپر
اصول بازار کی مارکیٹ کے قریب ایک سگنل لگا ہے، بڑا بیچارہ یتیم قسم کا سگنل، کوئی اس کا خیال ہی نہیں کرتا، ریڈ ہو کے گرین ہو، ہر آدمی اپنی مرضی سے چلتا۔ ویسے ہی گناہوں میں شراب ایک ایسا گناہ ہے کہ آدمی چونک جاتا ہے، ہاں یہ گناہ، حتیٰ یہ کہ اب میں ایک عجیب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ ڈر رہا ہوں کہ میرے جملے کا الٹا نتیجہ نہ نکلے، اور اسی لیے اس جملے کے لیے میں نے انتظار کیا کہ وہی خالی مومنین آئے جو واقعی یہ میرے بیان کو سننے کی وجہ سے میری باتوں سے اتنے مانوس ہو گئے ہیں کہ اگر آدھی بات بھی کہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں۔ چنانچہ داڑھی منڈوانے کا گناہ بھی آج کل اتنا ممبر سے ہائی لائٹ ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گناہ نہیں ہے، یہ بہت ہی چھوٹا گناہ، لیکن جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، شراب بہت بڑا گناہ، داڑھی بھی ایک گناہ، اس کے مقابلے میں یقیناً خاصا چھوٹا، بے حجابی درمیانی گناہ، لیکن یہ سارے گناہ وہ ہیں کہ جو کرتے بھی ہیں وہ بھی یہ چیزیں سنتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہاں بھئی یہ غلط باتیں جو ہم کر رہے ہیں۔ فضول خرچی یا اسراف ایک ایسا گناہ، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھا، احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ جو گاڑی تمہارے پاس ہے، کیا اسلام کے اعتبار سے تمہیں حق ہے یہ گاڑی رکھنے کا؟ جو مکان تمہارے پاس ہے، کیا شرم تمہارے لیے جواز ہے یہ مکان رکھنے کا؟ جیسا دسترخوان تمہارا سجتا ہے، جس طرح ہوٹلوں میں جا کے تم کھانے کھاتے ہو، چونکہ میں شارجہ کے مومنین سے بہت زیادہ قریب نہیں، یعنی بہت قریب ہوں لیکن ایک ڈسٹینس رکھتا ہوں، لیکن دوران حج وہاں کے لوگوں کے ساتھ 50 دن رہنا ہوتا، 25 سال کے بعد جاب چھوٹا معلوم خالی ہاتھ جا رہے، جو پتا چلا کہ جتنا کماتے تھے سب اڑا دیتے۔ ایک ویکینڈ کی پارٹی ہوتی تھی، دوست احباب، کوئی حرام چیز نہیں ہے، شراب نہیں ہے، میوزک نہیں ہے، مس گینڈلنگ نہیں ہے، بے حجابی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے میرا عنوان آج بننا ہی نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے یہ عنوان بن گیا کہ جس منزل پہ میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس پہ یہ چیز کام آئی، اور وہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کی اللہ دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کمپلین کی خدا بندہ میرے پر بہت قرضہ، پہلا سوال ہے یہ بتاؤ یہ قرضہ ہوا کیسے؟ اگر جائز ضرورت کی وجہ سے قرضہ ہوا تو ٹھیک، آؤ ہم تمہارے مسئلے کو حل کریں گے، ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جائے لیکن حل ہوگا مسئلہ۔ اور اگر یہ قرضہ اپنی حماقتوں اور غلطیوں اور فضول خرچی، اور ایک لفظ جو پنجابی کا ہے لیکن بڑا اچھا لفظ ہے، پنجابی کے سارے لفظ اچھے لیکن یہ والا، اپنے ٹھور جمانے کے لیے اگر یہ قرضے ہیں تو پھر ویری سوری، خدا صاف صاف کہہ دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ والدین بعض اوقات منع کر کے بھی بعد میں اولاد کی ضرورت پوری کر دیتے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے تسبیح جناب زہرا ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی، لیکن اگر خاص اس نیت سے پڑھیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ میرے پاس فقہی مثالیں تو اتنی ہیں کہ نیت کی وجہ سے عبادت کے اوپر کیا فرق پڑتا، بہت ساری مثالیں۔ اب میں اس وقت اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آج کی مجلس پورا عشرہ اس میں ختم ہو جائے۔ راہ خدا میں نیکی کے خرچ سے آپ نے پیسہ دیا اور پتہ چلا آپ نے خمس نہیں تھا، کیا یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ نہیں، دار و مدار آپ کی نیت پہ تھا، خمس کی نیت سے دے رہے تھے جب دے رہے تھے۔ اکثر مراجع کے نزدیک، آغا سیستانی نہیں، اگر آپ نے ویسا ہی غسل کیا جیسے واجب غسل ہے، نیت کی تھی غسل جمعہ کی، یہ آغا سیستانی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن 90% مراجع کا، اور آپ نے نیت کے غسل جمعہ کی، طریقہ تو وہی ہے نا جو غسل جنابت کا، نیت یہ تھی، نیت وہ نہیں تھی، آپ پاک نہیں مانے جائیں گے۔ یہ اکثر مراجع کا فتویٰ، اس بات کا خیال رکھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اکثریت جن کی تقلید میں، لیکن مثال دے رہا ہوں، عمل وہی عمل ہے، نیت کی وجہ سے عمل کے اثر میں فرق پڑا، آپ اتنے ہی نجس رہے جتنا پہلے نجس تھے، جبکہ بالکل اس طریقے سے آپ نے غسل کیا، قربتاً اللہ کی نیت بھی کی ہے۔ بات بہت لمبی ہو گئی، بہت پھیل گئی، کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن پہلا حرج تو یہ ہے کہ میرا اصل موضوع اب تک شروع نہیں ہوا، اور دوسرا حرج یہ ہے کہ ہر سال میں کہتا تھا دیکھیے یہ موضوع ہے، آ گیا تو آئندہ سال آئے گا، چونکہ آئندہ سال مجھے اس علاقے میں آنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، اس لیے اب تو مجھے اپنے عنوان پہ آ جانا ہے، بات مختصر کرو۔ نیت
زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ جیسی زیارتیں، کتنے مومنین اور مومنات ایسے جو روز ویسے ہی پڑھتے ہیں، کس نیت سے پڑھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دوسری نیت سے پڑھو تو غلط، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے غسل جمعے کی نیت سے کیا تو غلط ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو نیت سے کیا وہ فائدہ آپ کو ملا، اگر جمعے کی نیت سے کیا تو غسل جمعہ کا ثواب ملا، ثواب نہیں فائدہ۔ غسل جمعہ کا فائدہ کیا؟ راوی نے پوچھا تھا امام صاحب یہ ذرا ٹائم سے پہلے کی حدیث ہے لیکن موضوع، مولا یہ جو آپ فشار قبر کا اتنا عذاب بتا رہے ہیں، فشار قبر سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کہا جو غسل جمعہ باقاعدگی سے کرتا ہے اللہ اسے فشار کے عذاب سے محفوظ رکھتا۔ ایک چھوٹی سی بات یاد، روزانہ ہم اور آپ یعنی ہر ہفتے ہم اور آپ خاص طور پر ان علاقوں میں عرب دنیا میں غسل جمعہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ فائدہ بھی، اچھا اس میں نیت بھی ضروری نہیں، اس کی نیت ہی ہے خالی غسل جمعہ، یہ اس کا فائدہ، لیکن غسل جمعہ کی نیت کی ہے تو دوسرے غسل کا فائدہ نہیں ملے گا باقی مراجع کے خیال، باقی مراجع کے فتوے میں۔ اسی طرح زیارت وارثہ، زیارت کی نیت سے پڑھتے اس کا فائدہ ملے گا۔ امان لزوار قبر الحسین، حاجی علی بغدادی کے واقعے میں جو امام زمانہ نے کہا قبر حسین کے زائرین کے لیے امان ہے وہ زیارت کا فائدہ ملے گا، لیکن یہ زیارت وارثہ جو آپ کی روزی کا مسئلہ حل کرنے والی ہے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ تسبیح زہرا الگ سے پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ نماز ہی کے بعد پڑھی جائے، نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ مولا نے کہا جنگ صفین کی وہ جو 10 راتوں کی لڑائی، 10ویں رات کو بھی جو سخت ترین رات تھی، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے تسبیح زہرا کو مکمل کیا، چھوڑا اس رات کو بھی نہیں تھا میدان جہاد کے اندر۔ لیکن جو بات میں نے عرض کی تھی، کیونکہ یہ سوال اس وقت آتے ہیں جب لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں فائدہ تو نہیں اور ہم تو یہ عمل کر رہے۔ اب دعائے ام سلمہ جو پچھلے سال بھی میں نے پڑھی اور اس سے پچھلے سال بھی، اور آج پڑھنے کا ارادہ قطعاً نہیں، آج صرف یہ عرض کرنا کہ یہ دعا کا جو فائدہ ایک ہے اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی، اس کا ایک فائدہ، اور چونکہ اس کا اور دعائے نوروز دونوں کا ایک فائدہ، اور نوروز بہت قریب ہے، یہ دو دعائیں وہ ہیں جو انسان کی حالت بدل کر بہتر حالت کی جانب آدمی کو لے جاتی ہیں۔ اب چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے جاب کے اعتبار سے ہو، چاہے بزنس کے اعتبار سے ہو، چاہے اولاد کے اعتبار سے ہو، اگر کہ اللہ نے اولاد کے حوالے سے بھی وہی اصول رکھا، مولانا ہمارا بیٹا بہت بگڑ گیا ہے، آؤٹ لائن جا رہا، ایسا گمراہ ہو گیا، کوئی دعا بتائی، دعا قبول نہیں ہے اگر تم نے اس کی تربیت ہی نہیں کی، خود ہی تم نے اس کو بچپنے میں اسے کھلا چھوڑ دیا۔ کھلا کیا چھوڑ دیا؟ اٹھا کے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، اٹھا کے انٹرنیٹ کے سامنے بٹھا دیا، اب کہہ رہے مولانا کوئی دعا بتائی۔ الحمدللہ آپ لوگ پھر بھی خاصے محفوظ ماحول میں، جب یہاں سے میں نکلتا ہوں اور دوسرے ماحول میں جاتا ہوں، مولانا میری 12 سال کی بیٹی ہے مگر اکثر راتوں کو گھر نہیں آتے، کلاس فیلوں کے ساتھ رات گزار رہی، کوئی دعا بتائی۔ پہلے یہ بتائیے کہ جب وہ بچی قابل تھی کہ آپ کے کنٹرول میں تھی، آپ نے اس وقت اسے کیا دین سکھائے، کیا اخلاقیات کی بنیادیں رکھی؟ وہی جو مال کے حوالے سے بات ہے وہی تربیت کے حوالے سے۔ اور پھر اس میں تو امام نے خاص طور پر یہ کہا کہ اگر خالی دعاؤں کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو سکتی تو اللہ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھیج کر ان کو اتنے بڑے امتحان میں نہ مبتلا کرتا۔ وہ آتے ایک دعا پڑھ دیتے پورے معاشرے پر، اس شہر کے واٹر ٹینکر میں جاتے دعا پڑھ کے پھونک دیتے، پورے شہر والے پانی پیتے، سب متقی اور پرہیزگار مومن بن جاتے۔ یہ والا مسئلہ، اصلاح کا مسئلہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ آقا حسین جب کربلا کے لیے نکلے، یہ تو یہ روایت اتنی پڑھی جاتی ہے کہ بچوں کو بھی یاد، لکھ کے گئے طلب اصلاح امت جد، یہ بھی کر سکتے تھے کہ وہاں پہنچتے دریا فرات میں پانی بڑھ کے پھونکتے، عمر سعد کا لشکر پانی پیتا، سب بدل جاتا۔ اصلاح جو مقصد انبیاء ہے وہ خالی دعاؤں سے حل نہیں ہوتا، لیکن جتنا اس میں دعا کا حصہ ہے بھی، اس میں بھی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اس کو وقت پہ نماز کی ٹریننگ دی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا میرا 19 سال کا بچہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب وہ 19 مہینے کا تھا اس وقت نماز کے بارے میں کوئی پیغام اس تک پہنچایا؟
تربیت اولاد پہ میری 100 سے زیادہ تقریریں. 19 مہینے کو بہت زیادہ، 19 ہفتے کا بچہ، 19 دن کا بچہ، 19 گھنٹے کا بچہ، 19 سیکنڈ کا بچہ، 19 منٹ کا بچہ، اس وقت پیغام پہنچایا نماز کا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 19 سال کا ہو گیا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، 18 سال کی ہو گئی میری بچی حجاب ہی نہیں کرتی، کوئی دعا بتا دی. تو کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس میں دعائیں ہیں، لیکن بار بار یہ کہا کہ یہ مسئلہ دعا سے حل ہونے والا نہیں، پہلے تمہیں کوشش کرنا. تو اسی کے اندر جو میں مال کے اعتبار سے بات کر رہا اس میں بات آ گئی کہ ام سلمہ کی دعا اور نوروز کی دعا، اس کا تو جملہ ہی یہی، یا مقلب القلوب والابصار یا محول الحال والاحوال غیر حالنا الی احسن حال. الفاظ میں ذرا سا اختلاف ہے، کہیں سنگولر کا لفظ ہے کہیں پلورل. اے دلوں کو بدلنے والے اور اے حالتوں کو بدلنے والے، ہماری موجودہ حالت کو بدل کے بہتر حالت میں تبدیل کر دے. یہی دعائے ام سلمہ کا فائدہ ہے، یہی دعائے نوروز کا ترجمہ. نوروز کی دعا اس لیے نہیں بتائی گئی کہ آپ پانی کا تش لے کے اس میں گلاب کا پھول رکھ کے چیک کرتے رہیں کہ کب وہ گھوما، یا اس مسئلے میں آپ پڑے رہیں کہ اس سال جانور شیر ہے کہ ہاتھی ہے کہ مینڈک ہے کہ بچھو ہے کہ سانپ ہے کہ اس سال کا جانور کون ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اس سال کا رنگ ہرا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا، حلوائی کی دکان پہ جا کے اس رنگ کی مٹھائیاں خرید کے لانا نہیں. نوروز اسلام میں صرف اتنا اس کا مذہبی پہلو ہے، باقی سارے غیروں کے کلچر. یہ جو وقت بتایا گیا ہے جب پوری دنیا بدلتی ہے اس وقت یہ دعا مانگو بری حالت سے اچھی حالت کی. اس میں صحت بھی آ گئی، بیمار ہے صحت اچھی حالت، اولاد گمراہ ہے اچھی حالت چاہیے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی اچھی حالت چاہیے، روزگار کا مسئلہ ہے اچھی حالت چاہیے، قرضے گردن پہ اچھی حالت چاہیے. چونکہ نوروز بہت قریب ہے اور ایام رضا کی آخری مجلسوں کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ کو موقع نہیں ملے گا دعا کے عنوان پہ بات سننے کا، تو ابھی سے اس کو یاد کر لیجیے. اور پھر دعا ام سلمہ، وہ بھی اوور آل، خاص قرضے یا روزگار کی دعا نہیں، لیکن ہر حالت تبدیلی جس کو چاہیے حالت کی، اس کے لیے یہ دعا. اور یہ میں نے پچھلے سال ممبر سے پڑھی ہوئی تھی اور اس کا حوالہ بھی دیا تھا، جو اس سال کل کی مجلس کو دوہرا کے حوالہ دیتا ہوں. یہ فیس بک یہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا، یہ انٹرنیٹ یہ اسلام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا. یاد رکھیے فیس بک کا اسلامی استعمال یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں حدیثیں بھیجیں، آپ اس میں قرآن بھیجیں، آپ اس میں مجلسیں بھیجیں. یہ فیس بک کا اسلامی استعمال نہیں ہے جو میں کل بتا رہا تھا. لوگ یہ سمجھے، چنانچہ بعد میں لوگوں نے کہا نہیں مولانا ہماری فیس بک پہ آپ جا کے دیکھیے. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ فیس بک پہ کیسے جا سکتے ہیں، میں خالی آپ کا فیس دیکھتا ہوں اور فوراً مجلس کو اختتام پہ لے آتا ہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن کہا کہ آپ جا کے دیکھیں اس میں خالی نوحے، اس میں خالی مجلسیں، اس میں خالی قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات سمجھی ہی نہیں گئی. لیکن نہیں، یہ تو میں نے کل کہا نا، جس نے مثال دی وہ اس سے پہلے اپنی فیس بک بنا چکا. یہ میرا مقصد کل کی مجلس میں تھا ہی نہیں. بس دیکھیے آج کی یہ بات میں ختم کر دوں. اگر کہ میرا ارادہ تھا کہ فیس بک کے حوالے سے میں اور زیادہ تفصیل ان دو بہت اہم مجلسوں میں بیان کروں گا. جو میرا عشرہ ہے اس کی دو بہت اہم مجلسیں. ایک آپ کو پتا ہے کہ منگل کی رات کو رسول خدا کی وفات کی مجلس ہے، رسول کا بھی ہمیں کو ماتم کرنا. اور کون ہے رسول کا ماتم کرنے والا؟ وہی تو ماتم کرے گا نا کہ جو اس رسول کی بیٹی میں روتا ہے، جو باپ کے مرنے پہ سبت علیہ مصائب ہی کہتی رہے. اور پھر بدھ کے دن جو نماز ظہر کے بعد مجلس ہے، اس مظلوم آقا حسن مجتبیٰ کی ہے، جو 14 معصومین میں بھی ہے، 12 اماموں میں بھی ہے، پنجتن میں بھی ہے، لیکن سب سے کم اس کا ذکر ہوتا. تو ایک بدھ کی مجلس، مصائب بھی دونوں میں الگ ہو جائیں گے، تابوت بھی دو الگ الگ نکلیں گے. مگر پیغمبر کا آخری وقت میں اپنی امت کی گمراہی پہ رونا اور حسن مجتبیٰ کا حاکم شام کے میڈیا کی وجہ سے مظلوم بننا. میڈیا نے اتنا گمراہ کیا کہ حسن کے چاہنے والے حسن کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ فیس بک کے لیے بہترین موقع ہے دونوں. لیکن ہو سکتا ہے وہاں یہ بات میں دوہرا دوں، لیکن بہت مختصر. یہ والا استعمال مقصد نہیں ہے، یعنی یہ بری بات میں نہیں کہہ رہا، لیکن
یہ والی فیس بک تو وہی لوگ جائیں گے جو آلریڈی بہت مذہبی لوگ، جن کا کوئی مذہب سے تعلق ہی نہیں ہے. ان کے لیے فیس بک کا صحیح استعمال یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ساری تصویریں ہماری بچیوں کی لگے، لیکن ایسے پرفیکٹ حجاب کے ساتھ کہ بغیر حجاب کا لفظ کہے سمجھ میں آ جائے کہ نہیں، حجاب آج کی دنیا میں کیا جا سکتا ہے. گھر سے باہر، مسجد سے باہر، مجلس سے باہر، شاپنگ سینٹر میں، بیچز پر، گھومنے کی جگہ پر بھی. یہ ہوتی ہے غیر محسوس تبلیغ. یہ میں نے کہا 19 گھنٹے کا بچہ، کیا آپ نے اس کو نماز کا پیغام دیا؟ اس کو کیا ملے گا نماز کا پیغام؟ وہی جو میں نے فیس بک کے لیے جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ گیا. آج مجھے جا کے قبر میں منکر و نکیر کو فیس کرنا ہے، اس لیے بس اس سے زیادہ نہیں، صرف اتنی سی بات کہ 19 گھنٹے کے بچے کی نماز کی تربیت یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آ گیا، جس ماحول میں سانس لے رہا وہاں پہ کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، ہر آدمی نماز پڑھ رہا، نماز خود ایک ماحول بناتی. وہ بچہ ہے بہت چھوٹا لیکن سب دیکھ رہا، وہ بچہ ہے بہت چھوٹا سب سن رہا، وہ بچہ ہے بہت چھوٹا لیکن سب سمجھ رہا. اللہ نے دماغ میں ایک ایسا ریکارڈر لگا دیا ہے. اب تو یہ چپ کا زمانہ آ گیا تو بہت آسان ہو گئی باتیں. ایک ایک آواز وہ سن کے اپنے دماغ میں محفوظ کر رہا ہے. اردو میں اس کے لیے بڑا مشکل لفظ ہوتا ہے لاشعور، انگریزی میں سب کانشیس. اس کے دماغ میں ہر چیز محفوظ ہے، یہ آگے چل کر اس پر اثر ڈالے گی. دیکھیے چھوٹا بچہ، اس کی موجودگی میں کچھ جائز اور حلال کاموں سے بھی روکا گیا، اور یہ کہہ کر روکا گیا کہ اس کا اس بچے پہ یہ اثر پڑے گا. مولانا ابھی تو یہ بچہ 19 منٹ کا ہے کہ تم یہ سمجھ رہے اسلام کا کوئی حکم خلاف عقل نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دلوائی گئی، پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اقامت دلوائی گئی. یہ فضول نہیں تھا، یہ آواز اس کے دماغ کے اس مائکرو چپ پر یا ریکارڈر میں ایسی محفوظ ہوئی کہ مرتے دم تک یہ پیغام اس کے ساتھ رہے گا. اس وقت تو بھول گئے، اب 19 سال کا جوان ہو گئے اور اب کہہ رہے ہو کہ مولانا وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ 21 سال کی بیٹی حجاب نہیں کرتی. جب وہ 21 گھنٹے کی تھی اس وقت کیا گھر کا یہ ماحول تھا کہ ایک بے حجاب عورت بھی گھر میں ہی رہتی ہے، ساری عورتیں گھر کے اپنے حجاب کے ساتھ ہیں. یہ تصویر بچے کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے، یہ تصویر بچی کے ذہن میں محفوظ ہوتی ہے. تربیت اولاد میرا عنوان نہیں، اور میری بدقسمتی کہ میں نے کراچی میں 100 سے زیادہ مجلسیں اس پہ پڑھی. شارجہ میں آج تک ایک اشرا بھی 94 سے پڑھ رہا ہوں، تربیت اولاد پہ نہیں پڑھ سکا، یعنی نام کی حد تک بھی نہیں. آپ جملہ مجھے یاد کہیں گے مولانا تو باقی جو اشرے آپ عنوان کا اعلان کر کے پڑھتے تھے وہ عنوان پہ کب ہوتے تھے؟ اعلان تو ہوتا تھا نا، یہ عنوان نام کی حد تک بھی نہیں. لیکن الحمدللہ عمر میں مجھ سے کم، علم میں مجھ سے زیادہ جو خطبہ یہاں آ رہے ہیں وہ تربیت اولاد پہ بھی بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. بات یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں جس کے اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کریں، پھر دعا مانگیں. اور نوروز کی دعا، جو کہ نوروز بہت قریب ہوتا، ہر حالت کی تبدیلی، ام سلمہ کی دعا ہر حالت کی تبدیلی. اور کہاں سے یہ فیس بک آ گئی تھی جناب ام سلمہ کے بیان؟ انٹرنیٹ پہ www.duaz.org یہ ساری دعائیں اس میں ہیں کہ نہیں؟ کتنی دعائیں تو میری مجلسوں سے سن کے اس کے اوپر میری اجازت سے اپلوڈ کی گئی. تو فیس بک جا کے دیکھتے ہیں تو یہ والی ویب سائٹ بھی جا کے دیکھی، اس کا نام ہی رکھ دیا ان لوگوں نے دعائیں ام سلمہ، دعائیں نعیم البدر. آپ عمل کر کے دیکھیے گا، اس میں قرضے بھی آ گئے، اس میں مالی چیزیں بھی آ گئے. اور ایک آخری بات، دنیا کے لوگ ایک چیز کہتے ہیں، پیسے کو پیسہ کھینچتا. اب تو خیر 1 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں، ہمارے بچپنے میں 1 لاکھ کی بڑی حیثیت تھی. اور لوگ یہی کہتے تھے مولانا پہلا لاکھ جمع کرنا مشکل ہوتا، ایک بار پہلا لاکھ آ گیا اس کے بعد تو پھر لاکھ دوڑ کے آتے ہیں. 1 سے 50، 1 سے 100، 1 سے 200 لاکھ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. یہ پیسہ ہے جو پیسے کو کھینچتا ہے، یہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں. دنیا کے لوگ ساری باتیں غلط نہیں کہتے. پھر وہ جملہ میں کہہ دوں جو ہر سال ایام ازا کے کسی نہ کسی مجلس میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ بہت پرفیکٹ جملہ. اپنے دشمنوں کو گمراہ سمجھیے، مغضوب علیہم سمجھیے، ضالین سمجھیے، جتنے الفاظ بھی قرآن نے کہے سب سمجھیے، بے وقوف نہ سمجھیے. وہ ہمیں جب گمراہ کرتے ہیں تو بڑی چالاکی، مکاری اور شیطنت سے
بہت سیدھے سادے نہیں ہیں وہ لوگ. تو یہ جو جملہ دنیا والوں کا تجربہ ہے نا، یہ بھی اسلام کا حکم. کہا میں نے کیا جملہ کہا؟ راہ خدا میں صدقہ دو. مولانا ہم تو ویسے ہی غریب ہیں، کہاں سے صدقہ دیں گے؟ کہا کہ نہیں، یہ 1 درہم جائے گا اپنے ساتھ 70,000 درہم کو کھینچ کے واپس لائے گا. غریب آدمی کے لیے بھی حکم ہے. آپ کو معلوم ہے کچھ چیزیں اسلام نے غریب کے لیے بھی کہی، قرضہ لے کے کرو. کہاں تو ایک طرف قرضے کو اتنا برا سمجھا جا رہا، چادر دیکھ کے پیر پھیلاؤ، اور جو کچھ میں نے تقریر کے شروع میں کہا، اور یہ کہا گیا قرضہ لے کے بھی کچھ کام کرو. بقرعید کی قربانی ہماری فقہ میں واجب نہیں ہے، لیکن جو ریکمینڈڈ سنت ہے. تو یہاں تک ہے کہ اگر حیثیت نہیں ہے قرضہ لے کے کرو. اس کے فائدے اتنے ہیں، بھول جاؤ گے اپنے قرضے کو. عقیقہ قرضہ لے کے کرو، اس سے بچے کو اتنا فائدہ ملے گا کہ دنیا تو دنیا، قبر میں بھی عقیقہ فائدہ پہنچاتا. تبھی تو مسئلہ ہے کہ جو بچہ 8 دن کا ہو کے مر جائے اس کا بھی عقیقہ مستحب. ارے وہ تو معصوم آیا معصوم چلا گیا، وہ تو قبر میں جب گیا معصوم گیا 8 دن کا بچہ، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس کے لیے بھی عقیقہ فائدہ پہنچائے گا. تیسری چیز جو میں اپنے تجربے سے بھی کہہ رہا ہوں، اور روایتیں بھی ہیں لیکن اسی انداز کی روایتیں کہ کئی روایتوں کو ملا کے خلاصہ، قرضہ لے کر بھی قربانی کرو فائدوں کی وجہ سے، قرضہ لے کر بھی عقیقہ کرو فائدے کی وجہ سے، قرضہ لے کر بھی عزاداری کرو. یہ عزاداری جو فائدے اپنے ساتھ لاتی وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. مودت اہل بیت کے لیے اولاد بھی بیچ دیں تو کم، لیکن اہل بیت ہمارے محتاج نہیں ہے کہ ہمارے محتاج نعوذ باللہ. ضرورت ہے انہیں کہ ہم اور آپ روز ان پہ زمین روتی ہے، ان پہ آسمان روکتے ہیں، ان پہ درخت روتے ہیں، ان پہ پتھر روتے ہیں، ان پہ کائنات روتی ہے. وہ ہمارے اور آپ کے محتاج بھی نہیں. لیکن یہ عزاداری الٹا ہم ہی کو فائدہ پہنچاتی ہے. آخرت میں شفاعت زہرا کے علاوہ دنیا کی برکت ہے. قرضہ لے کے بھی کرو. صدقہ بہت بڑا صدقہ نہیں، کبھی تو ایک لقمہ کتے کے آگے ڈال دینے سے عذاب قبر دور ہو گیا. لیکن یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو، جو مالی پریشانیاں، میرا موضوع مالی پریشان، لوگ کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا، یہ راہ خدا میں صدقہ دیں گے غربت کے عالم میں وہ اپنے ساتھ پیسہ کھینچ کے لائے. اور میں اکثر خمس کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام اس لیے ہمارے 100 درہم میں 20 درہم نہیں لیتے کہ نعوذ باللہ امام کے گھر میں واقع ہے تو ان کو گھر چلانا ہے، تو ان کو آج روٹی پکانا ہے، تو آج ان کے گھر میں گوشت آ جائے گا اگر ہم خمس دیں گے نعوذ باللہ. وہ اس لیے 20 درہم ہم سے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں 20 لاکھ دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے 20 جائیں گے تب وہ 20 لاکھ ہم کو دے رہے ہیں. اب اس جملے کو میں بہت پھیلا بھی سکتا ہوں، لیکن عذاب قبر کا موضوع کہا گیا. آج تو میرا وعدہ ہی وعدہ تھا، لیکن اب یہ آخری بات جو ہے نا، بات دیکھیے گا کیسے میں جمپ لگا کے عذاب قبر پہ آتا ہوں. تو یہ چیزوں کے فائدے اتنے، کسی نے کہا نہیں مولانا ہماری عقل میں پھر بھی نہیں آتا. وہ پہلے ہی بیچارہ غریب ہے، آپ نے کہا قربانی 10,000 کا جانور ہے، 10,000 کا قرضہ آپ نے اور اس پہ بڑھا دیا. وہ بیچارہ پہلے ہی غریب ہے. آپ نے کہا کہ جی 15,000 کی وہ جو تم نیاز کرتے ہو ایمان کے نام پہ اس سال بھی کنٹینیو کرو. میں نے 15,000 کا لفظ تو نہیں کہا نا، لوگ یہی سمجھتے ہیں. ایمان کے لیے تو اگر آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ پیالے میں پانی میں شکر ملا کے لوگوں کو پلا دیں، یہی تحفہ وہاں قبول ہو جائے گا. آپ کہیں گے جی لوگ بہت اعتراض کریں گے، بھائی فلاں صاحب کی مجلس ہوئی تھی ایسی شاندار بریانی تھی، فلاں صاحب کی مجلس ہوئی تھی ایسے چکن ٹکے انہوں نے کھلائے، فلاں. بھائی آپ اس لیے اگر مجلس کر رہے ہیں تو نہ کیجیے، اور اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا اسے قبول کر کے آپ کو فائدہ پہنچائے، یہ سادہ پانی آپ تبرک میں تقسیم کریں، دعائیں زہرا آپ کو حاصل ہو رہی. ان کے کمپٹیشن میں مجلس کر رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا بعض لوگوں نے نظر و نیاز کا اسٹینڈرڈ اتنا بڑھا دیا کہ غریب آدمی مجلس کر ہی نہیں سکتا. غریب اگر یہ کہے کہ بریانی والی مجلس میں نہیں کر سکتا تو ٹھیک کہہ رہا. فاطمہ نے کب کہا ہے کہ مجھے بریانی والی مجلس چاہیے؟ کہا ہے کہ جو تمہاری حیثیت ہے اس کے اعتبار سے ہماری خدمت میں تحفہ پیش کرو. آپ کس کو خوش کرنے کے لیے مجلس کر رہے ہیں؟ جن کے لیے مجلس کر رہے ہیں ان کو تو نہیں چاہیے بریانی. ہاں جس کی حیثیت ہے بریانی کی وہ ہر جگہ پیسہ خرچ کرے اور وہاں پہ پیسہ روک لے کہ نہیں خالی پانی سے کام چلا لوں گا.
جس کی جو حیثیت ہے اہل بیت اسی اعتبار تو فائدے. اب کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا، بیچارہ ویسے ہی قرضوں میں جکڑا ہوا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قرضہ لے کر قربانی کرو بقرعید، آپ کہہ رہے ہیں قرضہ لے کے عزاداری کرو، آپ کہہ رہے ہیں قرضہ لے کے عقیقہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں قرضہ لے کے صدقہ دو. بھائی اس کو میرے پاس روایتیں، واقعات، مثالیں بہت ہیں، ٹائم بالکل نہیں. میں چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. ایک بیچارہ بہت غریب قرضوں میں جکڑا ہوا، اس کی حیثیت کھانے کی بھی نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ اس کو ایک ایسی موذی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر نے دوا لکھ کے دی ہے، دوا نہیں کھائے گا مر جائے گا، وہ قرضہ لے کے بھی دوا لے کے آئے گا. ہم نے کہا بھائی تمہارے گھر میں روٹی کھانے کو نہیں، دوا کیوں لے آ رہے؟ چھوڑو دوا کو، پہلے روٹی کی فکر کرو پھر دوا لانا. کہا کہ جی وہ ڈاکٹر نے آپریشن لکھا کہ سیریس کنڈیشن ہے، فوری طور پہ اس کا بائی پاس کا آپریشن کرنا ہے، 1,00,000 درہم کا خرچہ. ہم نے کہا چھوڑو جہنم میں ڈالو، پہلے جا کے اپنے بچوں کے لیے روٹی اور وہ چکن وکن لے کر آؤ. یہ نہیں، قرضہ لے گا، ہاتھ پھیلائے گا، بھیک مانگے گا، علاج پہلے کرائے گا. اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ پھر وہ روٹی سے بھی بڑھ جاتی ہے چیز. یہی فائدے عقیقے کے ہیں، یہی فائدے قربانی کے ہیں. جس طرح دوا اور آپریشن کے لیے قرضدار بھی مزید قرضہ لیتا ہے اس کے فائدے کی وجہ سے. ان چیزوں کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی اہمیت نہیں پتہ. صدقہ، اب یہ میں نے اس لیے کہا کہ جتنی دعائیں آپ کریں آپ مال کے لیے، صدقہ دینا نہ بھولیے ہر دعا کے ساتھ. یہ وہ چیز ہے جو عذاب قبر سے بچاؤ کا سب سے بہترین علاج. بلکہ یہاں پہ میں وہ روایت پڑھ رہا ہوں جو ہر سال تو نہیں لیکن ہر دوسرے تیسرے سال میں نے پڑھی. ہمارے یہاں چونکہ لوگ بہت ساری چیزیں دیکھا دیکھی کرتے، فلاں صاحب نے بریانی تقسیم کرائی، اگر ہم بریانی تقسیم نہیں کرائیں گے تو پھر مجلس ہی نہیں کرائیں گے. نہیں، نماز وحشت ہمارے یہاں کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو نماز وحشت پڑھی ہی نہیں جاتی، اور اب پڑھی جاتی ہے تو ایسے بھرپور طریقے سے کہ واجب نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز وحشت کے اعلان پہ اعلان ہوتے، بڑے سیریس ہو جاتے ہیں لوگ نماز وحشت کے لیے. بلکہ بعض لوگوں نے اپنی ایک عادت بنا لی ہے کہ ہر رات وہ ایک نماز وحشت پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، چاہے کسی کے مرنے کی اطلاع آئے کہ نہ آئے. اتنی بڑی دنیا ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی مومن مرا ہوگا. جو لوگ نماز فجر نہیں پڑھ پا رہے، بہت سے لوگ یہ تو پڑھتے ہوں گے جن کی یہ عادت ہے، یہ تو نماز فجر قضا نہیں کرتے ہوں گے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ کہ واجب نماز دنیا چھوڑ رہی ہے. نماز وحشت ہمارے یہاں اتنی پاپولر ہو گئی کہ اسلام نے واجب بھی نہیں کی، پھر بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. غلط نہیں ہے، میں نماز وحشت کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیے. میرا مطلب یہ ہے کہ پوری حدیث سنیے. اچھا حدیثیں تو بہت ہوتی، کیا یہ حدیث معتبر بھی ہے؟ بھائی نماز وحشت کی ہمارے پاس یہی ایک حدیث، اور تمام مراجع نے اسی پہ فتویٰ دیا، اور اسی لیے فتویٰ دیتے ہوئے جملہ لکھ دیا کہ حدیث میں جو ترتیب آئی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے نماز وحشت پڑھو. اچھا اب اس میں بھی ایک بات میں عرض کر دوں، نماز وحشت قبر کے دو مختلف آ گیا نا عذاب قبر. نماز وحشت کہتے کسے ہیں؟ جو عذاب قبر کم کرتی، وہ وہاں سے میں آ گیا اپنے موضوع پر، اور اس طرح آگے آپ کو پتا بھی نہیں گیا کہ کب یہ ریل نے جو ہے لائن چینج کر کے دوسری پٹری پہ چلی گئی ہے وہ ریل، وہ چل رہی ہے آگے. لیکن نماز وحشت دو طریقے اس کے، بلکہ اگر آپ دیکھیے گا تو مثلا شیخ عباس قمی کتنے عظیم مرجع، کتنے عظیم عالم، خاص طور پر دعاؤں کے حوالے سے انہوں نے یہ والا جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس کو تو رکھا ہے دوسرے نمبر پر. کہا ایک روایت میں یہ بھی آ گیا کہ نماز وحشت آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا سے پڑھی جا سکتی ہے. یعنی انداز ہی ایسا ہے کہ شیخ عباس قمی اس والی روایت کو غلط نہیں کہہ رہے، لیکن دوسرے نمبر پر تو اصل روایت ہے نماز وحشت پہلی رکعت میں الحم کے بعد 2 قل اللہ، دوسری رکعت میں الحم کے بعد الہاکم التکاثر کا پورا سورہ 10 مرتبہ. مولا عذاب قبر سے بچنے کا بہترین علاج کیا کہ روزانہ سوتے وقت 7 مرتبہ الہاکم التکاثر کا سورہ پڑھو، جو نماز وحشت میں 10 مرتبہ پڑھا جاتا. کیونکہ میں نے اکثر جب یہ مسئلہ پڑھا جو ابھی میں بتا رہا ہوں، اچھا پہلے تو یہ سن لیجیے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کے مشہور مراجع میں سے ایک ملا فتح علی سلطان آبادی، سلطان آباد ایران کا ایک بہت ہی مشہور شہر،
بلکہ ایک زمانے میں جب قم کا حوضہ نہیں بنا تھا تو حوضہ ہی سلطان آباد میں تھا. اس کا نام بدل کے بعد میں عراق کر دیا گیا. وہاں کے رہنے والے عراقی کہلاتے ہیں. ہمارے مراجع میں سے ایک آقا محمد علی عراقی کو 1999 تک ہم نے ان کی تقلید کی. وہ وہی شہر سلطان آباد ہے, نام اس کا بدلا گیا. وہاں کے آپ کو یاد ہوگا قم کا حوضہ بنایا ہے آغا عبد الکریم حائری نے. آغا عبد الکریم حائری کا نام نہ صرف یہ کہ اہم ترین تو یہی کارنامہ ہے قم بنایا. نجف کا حوضہ شیخ طوسی نے بنایا. قم کا حوضہ عبد الکریم حائری نے اسٹیبلش کیا. لیکن زیارت عاشورہ کا بھی جو سب سے مشہور واقعہ کہ سامرہ شہر میں جب سے زیارت عاشورہ پڑی ایک مومن کی موت نہیں ہوئی, وہی نہیں آغا عبد الکریم حائری کا. یہ عراق میں طالب علم تھے, وہاں جب مرجع بن گئے حوضہ وہاں سے اٹھا کے قم لائے. تو ان کے استاد ملا فتح علی آغا گل پائیگانی نے وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے مجھے معصومہ قم کے حرم میں اپنے استاد کے پہلو میں دفن کیا جائے. ان کے استاد عبد الکریم حائری, اور عبد الکریم حائری امام خمینی کے استاد, آغا عراقی کے استاد, آغا مرشی نجفی کے استاد, آغا گل پائیگانی کے استاد, ان کے استاد ملا فتح علی. اب ان کا ایک واقعہ, یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب وہ مرجعیت کی منزل پہ نہیں پہنچے تھے, لیکن بہرحال ایک بڑے عالم تھے. گھر سے نکل کے بازار جا رہے ہیں, کوئی آدمی آیا راستے میں اور کہنے لگا کہ میں ایک امانت آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, فلاں آدمی نے آپ کا خصوصی شکریہ ادا کیا. نام لیا. اب گھبرا کے کہا کہ کب کی بات؟ کہا یہ ابھی ابھی آج صبح کی بات. کہا وہ تو مر چکا, 2 دن پہلے اس کی موت ہوئی تھی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہاں بھائی اس نے 1 ہفتے پہلے کہا تھا مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی, وہ مر گئے. نہیں, آج صبح کی بات, اس نے مجھے آپ کے پاس بھجوایا ہے خصوصی شکریہ. ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں کہ اس کے تو انتقال کو 2 دن گزر گئے. کہا کہ نہیں وہ ایسا نہیں, میں سو رہا تھا. کہا جاتا ہے فجر کے وقت کا خواب بالکل سچا ہوتا. میرے خواب میں وہ آیا, وہ میرا بہت قریبی دوست رشتے دار بنے, اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ جا کے میری طرف سے ملا فتح علی سلطان آبادی کو ڈھونڈو اور ان کا خاص شکریہ ادا کرو. میں نے گھبرا کے کہا بھائی کس لیے, وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں ادھر قبر میں گیا, او ہو اتنا سخت عذاب چاروں طرف سے میرے قریب آنے لگا. عذاب خدا کا طریقہ آپ کو معلوم ہے نا, نارملی سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم آہستہ آہستہ عذاب دیتے, اللہ کو کوئی جلدی نہیں. اب یہ میرے جملے مذاق کی نظر نہ ہو جائے. ایک سانپ یا بچھو آ رہا ہے ہمیں کاٹنے کے لیے, اچانک نہیں آئے گا, تھوڑا چلے گا پھر رک جائے گا, پھر آگے بڑھے گا پھر رک جائے گا, پھر آگے بڑھے گا پھر رک جائے گا. آگ آ رہی ہے ہمیں جلانے کے لیے, ایک دم سے نہیں آئی, روک لی جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان کی تکلیف سے زیادہ ان کا ڈر آدمی کو مار دیتا. یہ بھیانک سانپ میرے لیے اچانک آ کے کاٹ کے چلا جائے تو شاید پھر بھی تکلیف کم ہو. وہ جو ہر جگہ رکتا ہے, منزل لیتا ہے. انداز کچھ ایسا میرا بن رہا ہے کہ مذاق کے پہلو جملے بن رہے ہیں, لیکن یہ حق ہے. بلکہ فشار قبر نماز وحشت کا طریقہ یہ بتایا گیا. جب سنی چاروں طرف کے عذاب میرے قبر میں آ گئے, ادھر دیکھوں کہ ادھر دیکھوں کہ ادھر دیکھوں کہ ادھر دیکھوں, یہ بڑھتا چلا آ رہا ہے, بالکل میرے قریب پہنچا. آگ کی تپش محسوس ہونے لگی, ابھی جلا نہیں رہی آگ, فاصلہ ہے. وہ سانپ کے سرسراہٹ محسوس ہونے لگی, اتنا میرے قریب پہنچ چکا. اور اچانک چاروں طرف سے میرے چاروں طرف نور کی دیواریں کھڑی ہو گئی, ایسی دیواریں کہ اب کوئی عذاب آ نہیں سکا, سب ٹکرا ٹکرا کے مارا جا رہا. چڑیا گھر کے ریپٹائل ہاؤس میں سانپ دیکھا ہے نا, وہ شیشے کی دیوار سے ٹکرا رہا ہے, ہم تک نہیں پہنچ پاتا. وہ آگ ہے اس کے شیشے کے دوسری طرف, ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. میں نے گھبرا کے ایک بار پوچھا یہ کیا چیز؟ فرشتے ہوتے ہیں قبر میں. کہا کہ یہ ملا فتح علی سلطان آبادی نے تمہاری مدد کی, یہ انہوں نے تمہارے لیے تحفہ بھجوایا جس نے اس عذاب کو روک دیا. تو اب مرنے والے کو بھی نہیں پتا وہ تحفہ کیا تھا, یہ پتا ہے کہ نور کی دیوار نے آ کے میرے عذاب کو روک لیا. تو کہا کہ جا کے ان کا شکریہ ضرور ادا کر دے. اب یہ شخص جو شکریہ ادا کرنے آ رہا ہے, زندہ آدمی, کہہ رہا ہے لیکن بتا تو دیجئے کہ چیز کیا تھی. کہا کہ میری ایک عادت تھی کہ جب میں کسی کے مرنے کی خبر پاتا تھا, کوئی مومن 2 رکعت نماز
وحشت پڑتا تھا جانتا ہوں نہ جانتا ہوں، رشتہ ہو رشتہ نہ ہو، تعلق ہو تعلق نہ ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں روزانہ نماز وحشت، کسی کے مرنے کی خبر پہ نماز وحشت پڑھی جاتی. کہا کہ میں روزانہ میں جب بھی کوئی موت کی خبر پاتا تھا نماز وحشت پڑھتا تھا. 2 دن پہلے اس آدمی کے مرنے کا اعلان مسجد سے ہوا، میں نے 2 رکعت نماز وحشت پڑھ دی. یہ وہ نماز وحشت ہے جو اس کے کام آ جائے. مگر زیادہ فائدے مند وہ نماز وحشت ہے جس میں علم کے بعد 2 قل اور دوسری رکعت میں علم کے بعد 10 مرتبہ الہاکم التکاثر. کل میری مجلس کی ابتدائی آیت بھی الہاکم التکاثر بننے والی ہے، اور یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس کی تفسیر نہج البلاغہ میں ہے. نہج البلاغہ تفسیر کی کتاب نہیں، 2-3 ہی آیتیں ہیں جن کی تفسیر مولانا نے نہج البلاغہ میں کی. یا صاحبان علم کے لیے جملہ بدل دو کہ 2-3 ہی آیتیں جن کی تفسیر والا خطبہ سید رضی نے کمپائل کیا، الہاکم التکاثر. لیکن ویسے ہی روزانہ رات کو سوتے وقت 7 مرتبہ پڑھ کے سونا سکرات سے، موت سے لے کر عذاب قبر کا بہترین علاج بتایا گیا. اب لوگ کہتے ہیں مولانا انا انزلنا والی نماز ہم اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ انا انزلنا ہم کو یاد ہے. یہ سورہ تو یاد ہی نہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. روزانہ رات کو 7 مرتبہ پڑھ کے سوئیے، اپنا بھی عذاب قبر بچ رہا، اور نماز وحشت میں شامل کیجیے تو دوسرے کا بھی. ہاں، یہ اب تک جو میں نے بات کہی ہمارے تقریباً سارے مراجع کا نظریہ کہ 2 طریقے ہیں نماز وحشت کے، دوسرا بھی یاد رکھیے. البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے مجھے اختلاف ہے، وہ بھی سن لیجیے. کہتے ہیں کہ جو آدمی قبر میں چلا گیا اس کے لیے آیت الکرسی اور انا انزلنا والی نماز وحشت. اور اگر کسی کی موت کی خبر ہے، یہ نہیں پتا چل رہا کب دفن ہوگا، یا پتا چل گیا ابھی دفن نہیں ہو رہا، اس دوران موت سے لے کے قبر تک کا جو مرحلہ، اس میں الہاکم التکاثر والی نماز وحشت کام آتی. یہ بھی بڑا خطرناک مرحلہ. جیسے ہمارے قابل احترام عالم آیت اللہ شیخ محمد علی عامری کا مدینے میں انتقال ہو، تھوڑا شروع میں کنفیوژن رہا کہ ان کو کب دفن کیا جا رہا. ہم گھبرا گئے، پتہ نہیں صحیح خبر آئے گی کہ بھی نہیں آئے گی. ان کے لیے خدمت کرنا یہ الہاکم التکاثر والی نماز، یہ آیت اللہ سیستانی کا بہت اہم فتویٰ ہے، اسے یاد رکھیے گا. لیکن بات یہاں سے نہیں چلی تھی، بات یہ چلی کہ نماز وحشت قبر مشہور ہو گئی ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں. اصل روایت یہ نہیں، اصل روایت یہ ہے کہ رسول خدا نے ایک دن فرمایا کہ مدد کرو مدد کرو مدد کرو. مجھے معلوم ہے کل ورکنگ ڈے ہے اور میری تقریر ایسی ہو گئی، میسج مجھے مل گیا، بس میں مسائل پہ آ رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا کہ مرنے والوں کی مدد کرو مدد کرو مدد کرو، اور جیسے ہی وہ مرے وہیں سے مدد شروع کرو. یہ نہیں ہے کہ قبرستان میں دفن کر کے آئے تب معلوم ہوا فاتحہ کا انتظام ہو رہا، اسی وقت سے. یا رسول اللہ اس وقت سے کیسے مدد کرے؟ کہا مرنے والے کے لیے صدقہ دو، مرنے والے کے لیے صدقہ دو. جیسے ہی صدقہ دو گے فرشتے فوراً نور کے طبق میں یا تھال میں اس صدقے کو جمع کریں گے، اسی وقت مرنے والے کو پہنچائیں گے. دیکھیے باقی جو نیکی آپ مرنے والے کے لیے کریں گے اس کے پہنچنے میں کچھ دیر لگے گی. میں ایک مثال دے دوں، بس یہ آخری جملے ہیں، مثالیں زیادہ ہو گئی، میٹر آج کم رہا. لیکن صدقہ، مال، قرضے، دنیا میں جاب، ان کی سلامتی کے لیے، اور وہاں سے قبر، اور پھر وہاں سے عذاب قبر. صدقہ دے اس لیے رہے کہ مرنے والا عذاب سے بچے، کا صدقہ دو. جو اور نیکیاں کرتے ہو اس میں اور صدقے کا فرق یاد رکھو. وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کچھ پیسے ٹرانسفر کرنا، آپ یہاں جاب کر رہے ہیں، آپ کے بچے وہاں پر، آپ یہاں جاب کر رہے ہیں، آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے امریکہ گیا، آپ کو پیسے ان کو دینا. ایک طریقہ ہوتا ہے بینک کے تھرو آپ بھیجتے ہیں، کچھ ٹائم لگتا ہے، 2 دن 3 دن 1 ہفتہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ لگتا. اور ایک ایسا ادارہ بھی ہے کہ ادھر آپ نے پیسہ دیا، ادھر اپنے رشتے دار سے کہیے کہ تم کھڑے رہو، جیسے ہی آپ نے نمبر بتایا تصدیق ہو گئی، ابھی آ گئے. ہے نا کیسا ادارہ؟ میں اس کا ممبر سے نام نہیں لینا چاہتا ہوں، ایڈورٹائزنگ کے پیسے الگ سے لگا کرتے ہیں تو میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہو اسی سیکنڈ پیغمبر نے کہا صدقہ یہی چیز، باقی ساری نیکیاں کر رہے ہو، پہنچنے میں کچھ ٹائم لگے گا،
صدقہ ادھر تم نے دیا اسی لمحے وہاں قبر کے مردے سے اگر تمہارا کانٹیکٹ ہو، کوئی موبائل تم نے اس کے بعد چھوڑ دیا کہ مل گئے، جیسے آپ کے رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں اس کے آفس میں، ہاں ابھی مل گیا ادھر تم نے بھیجا ادھر مل گیا، کا صدقہ اتنے جلدی مرنے والے کو ملتا۔ اب کھڑا ہوا مجمع میں ایک آدمی، یہ حدیث تمام مراجع لکھ رہے ہیں، حدیثوں کی دو قسمیں، ایک عام علماء جو حدیث پڑھتے ہیں وہ الگ بات ہے، جو مرجع لکھتا ہے حدیث اس کا مطلب اس کے اعتبار سے بہت ہی معتبر حدیث ہے، فتویٰ دے رہا۔ کھڑا ہو گیا ایک آدمی، خیبر ابھی فتح نہیں ہوا، عثمان ابن مظعون کی وفات سے مدینے میں مسلمانوں کی اموات شروع ہوئی۔ عثمان ابن مظعون پہلے مہاجر صحابی ہیں جو مدینے میں انتقال کیے اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ جنت البقیع کے پہلے صحابی، پہلے مسلمان عثمان ابن مظعون۔ کبھی کبھار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ ہمیشہ سے اتنے بڈھے تھے، کبھی آپ کا بچپنا تھا، کبھی آپ بچوں کی طرح کھیلتے تھے، کودتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، یا شروع سے ہی پیدائش سے ہی ایسی داڑھی کے ساتھ اتنا سیریس چہرہ لے کے آپ پیدا ہوئے تھے؟ اور اگر تھا کوئی دوست ووست ہے بچپنے کا؟ رسول خدا کے بچپنے کا کوئی دوست ہے؟ دوست کی بات عثمان ابن مظعون، یہ پیغمبر کے بچپنے کے ساتھی ہیں، تقریباً دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ مکے کے اندر محلہ بنی ہاشم کے برابر ان کا گھر، پیغمبر کی جوانی کے سفر کے ساتھی ہیں جو تجارتی سفر تھے، رسول خدا بحرین تک آئے تجارت کرنے، عثمان ابن مظعون صاحب ہجرت کے ساتھی ہیں، مدینے میں پہنچ کے پہلی ان کی موت ہوئی، چنانچہ ان سے جنت البقیع کا قبرستان شروع ہوا۔ اب یہاں سے عذاب قبر کی روایتیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ تو اب جب عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، بالکل شروع زمانے کی بات ہے، ابھی خیبر بہت دور، کھڑا ہو گیا ایک آدمی، یا رسول اللہ، اس کا انداز وہ نہیں تھا لیکن تقریباً وہ انداز تھا بھی، کہ اس کا مطلب یہ کہ پیسے والے کے تو ہر جگہ فائدے، یہاں بھی وہ پیسے کی مدد سے اچکتا پھرتا ہے، سارے فائدے، اور مرنے کے بعد بھی صدقہ دے دیا تو وہاں بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گا، اور ہم جیسے غریب یہاں بھی فاقے کر رہے ہیں وہاں بھی مریں گے۔ تو پیغمبر مسکرائے۔ کچھ لوگوں کا انداز بدتمیزی کا ہوتا ہے، نیت بڑی خالص ہوتی، انداز ہوتا ہے انت رب ذلیل، دل کہہ رہا ہوتا ہے انت رب جلیل، زبان کہہ رہی ہوتی ہے انا عبد جلیل، لیکن دل کہہ رہا ہوتا ہے انا عبد ذلیل۔ تو اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی صدقہ نہ دے سکے، جس جملے کو مراجع نے پکڑا ہے حدیث، اگر صدقہ نہ دے سکے تو پھر 2 رکعت نماز ویشہ سے قبر پڑے، وہی فائدہ اس کے مرنے والے کو ملے گا۔ یہ عبارت ہے اس پر، اس حدیث کے اس ٹکڑے پر جملہ ہے آیت اللہ کوئی مرحوم کا، جملہ ہے آغا سیستانی کا، کہ یہ لفظ تو بتا رہا ہے کہ نماز وحشت مجبوری میں پڑھی جائے گی، ورنہ صدقہ اگر ہے تو نماز وحشت نہیں پڑھو۔ کہتے ہیں اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ کہ دونوں عمل کرو۔ صدقہ دنیا سے شروع ہوا، ہماری تقریر کا پہلا آدھا حصہ تھا دنیا کے مسائل، جس کے اندر آپ ایسے سنتے ہیں صبح شام لوگ صدقہ نکالتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اور گھر میں آگ نہیں لگے گی اور اچانک موت نہیں ہوگی لیکن جاب محفوظ رہے گا، اس نیت سے صدقہ دے کے نکلے کہ میں اپنے جاب کی سلامتی کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، قرضے ادا ہوں گے، اس نیت سے صدقہ دیجیے۔ صدقہ خالی درہم کا نام نہیں ہے، نیت کے ساتھ درہم کا نام، 5 درہم آپ نے دے دی۔ آج کل تو خیر ہمارے یہاں جو اچھے حساب رکھنے والے فوراً پوچھتے ہیں، رسید کاٹے آپ نے یہ کس چیز کے دیے، خمس ہے، فطرہ ہے، زکات ہے، ڈونیشن ہے، ویسے ہی فرشتے پوچھتے ہیں 5 درہم کس کے دیے، صدقہ، کس چیز کا صدقہ، اپنی جان کے لیے دیا، اپنے مال کے لیے دیا، اپنے رشتہ دار کے لیے دیا، اپنی قبر کے لیے دیا، اپنے قرضوں کی ادائیگی کے لیے دیا۔ نیت بہت اہم چیز، لیکن پہلے صدقہ پھر نماز ویشہ، اور یہ وہ منزل ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے، نعوذ باللہ کہ اہل بیت کے اطہار کے لیے تو نہیں، لیکن جو انہی جیسا ہو وہ آپس میں اس انداز سے بات کر سکتے ہیں۔ اب میں نماز وحشت کی خاص بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں مرنے والے کی مدد کی۔ صدقے سے مدد ہوتی ہے، پھر نماز وحشت سے کیا مدد ہوتی ہے؟ وہ سانپ، وہ بچھو، وہ آگ، وہ کوڑے، وہ لوہے کے گرز، جن میں سے کچھ کا بیان کل سے شروع ہوگا، ان سب سے روکتا۔ پوچھا گیا لیکن مولا اگر کوئی آدمی بڑا نیک اور دیندار ہے کہ اس کے لیے بھی پڑھو، خالی شرابی کے لیے نماز وحشت نہیں پڑھنا، نمازی کے لیے بھی پڑھنا۔
فاسق و فاجر کے لیے نہیں پڑھنا، متقی کے لیے بھی پڑھنا. گناہگار کا عذاب ختم ہوتا ہے، نیکوکار کے درجات بلند ہوتے. اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ و ان کان مسیئا کا سب کے لیے پڑھو. لیکن بس ہماری منزل ختم ہو گئی غیر معصوم تک، معصوم آ گیا تو یہ ہماری منزل ختم. لیکن معصوم اپنے جیسے معصوم سے کہہ سکتا. چنانچہ عصر عاشور حسین کی آخری 2 وصیتیں زینب کبریٰ کے لیے. بہن زینب جب نماز شب پڑھنا تو میرا نام نماز شب میں نہ بھولنا. ہم اور آپ نماز شب میں نام نہیں لیں گے. بعض ایسی دلیلیں ہیں جن کی بنا پر ہمارے کچھ علماء میں یہ بحث بھی ہے. شہزادی زینب کبریٰ بھی عصمت کی منزل پہ فائز تھے. ایک بحث ہے. بہرحال عصمت صغریٰ تو تھی، تبھی آقا حسین وہ جملہ کہہ رہے ہیں جو ایک معصوم دوسرے سے کہہ سکتا ہے، غیر معصوم سے نہیں کہہ سکتا. لیکن حسین کی زبان پہ یہ جملہ کب آیا؟ ساری زندگی ذکر اہل بیت کرنے والا خطیب شہزادی کا پیغام آتا ہے کہ میرے بیٹے کے مصائب میں میرے بیٹے کی رخصتی ضرور پڑھا کر. فاطمہ کے لیے مشکل ترین مرحلہ، جس لال کو میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا، وہ جا رہا. اور حسین جاتے جاتے در خیمہ پر رکتے ہیں اور کہتے ہیں زینب بہن یہ حکم اسلامی بھی ہے جو کل آئے گا. ہمارے اور آپ کے لیے حکم اسلامی کل آئے گا. وصیت بھائی کی 2 وصیتیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ جب کبھی نماز شب پڑھنا، میرا مظلوم آقا سجاد کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سیدانیوں کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام گیا. راستے میں کئی ایسی منزلیں آئیں کہ رات کو بھی قافلہ نہیں روکا گیا. بغیر محمل و ہماری کے یہ سیدانیاں اونٹوں پر بیٹھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. مگر زینب کے تو خالی ہاتھ کی رسی کی بات نہیں ہے، زینب کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں. مگر ایک بی بی نے اپنی نماز شب تک اس سفر میں قضا نہیں کی. حسین کو معلوم ہے میری زینب کمزوری کی وجہ سے زندان شام میں بیٹھ کے چاہے پڑھے لیکن نماز شب پڑھے گی. میری بہن زینب بندھے ہاتھوں کے ساتھ نماز شب پڑھے گی. میری بہن زینب اگر مصلی پہ کھڑے ہونے کا موقع نہ ملا تو بے محمل و ہماری کے اونٹ کی پیٹھ پہ نماز شب پڑھے گی. اور دوسری وصیت یہ، اور زینب نے عمل کیا. شام غریبہ سے جو زینب کی نماز شب شروع ہوئی ہے تو دوبارہ کربلا آنے تک ہر منزل پہ نماز شب اور حسین. دوسری وصیت بھی یاد رکھیے. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، کل یا پرسوں، اب یہ اس جملے کا دوسرا حصہ. میں نے کہا تھا شمر کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا. نیزہ زمین میں گڑ جائے تو عام آدمی نیزے کی جانب جاتا ہے، شمر سجاد کی جانب آتا. زمین کربلا یا کسی زمین میں لاشا ڈھونڈنا ہو تو عام آدمی بیلچا اٹھاتا ہے، شمر نیزہ اٹھاتا. عام بچہ گر جائے عام آدمی محمل رکھتا ہے، شمر رسی لے کے آتا. وہی شمر کے طریقے کو ذہن میں رکھیے گا. حسین نے کہا دوسری وصیت یہ زینب ہے، بڑی سے بڑی مشکل کی منزل آ جائے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا. زینب نے پہلی وصیت پہ اس طرح عمل کیا، بندے ہاتھ. اور دوسری وصیت قدم قدم پہ وہ مرحلے آ رہے ہیں. باقی جتنے ظالم ہیں ظلم کرتے ہیں، گستاخ ہیں گستاخی کرتے ہیں. شمر مذاق اڑاتا ہے اہل بیت اطہار کا، خصوصاً زینب کبریٰ. مثلا ابھی کربلا سے نکل کے پہلی منزل کوفے کی آئی. زینب نے دیکھا کوفے شہر کے دروازے نظر آ رہے ہیں. ہر شہر کی طرح کوفے میں بھی 7 دروازے تھے اور 2 دروازے تو بہت قریب قریب تھے. جس دروازے سے زینب کو لے کے شمر جا رہا، زینب کو یاد آ گیا، بلکہ بھولی کب تھی. زینب نے دروازہ دیکھا، یہ وہی دروازہ ہے جہاں سے میرا بابا مجھے لے کے کوفے میں آتا. شمر علی کے زمانے میں کوفے کا رہنے والا ہے، قید میں تھا تو آقا حسین نے سفارش کر کے شمر کو قید سے رہائی دلوائی تھی. اسے معلوم ہے سب کچھ. زینب مدینے کی رہنے والی ہے، بابا کے ساتھ مدینے سے کوفے آتی ہے. کوفہ شہر کے قریب پہنچ گئی، باپ رک گیا. زینب بیٹی خیمہ لگاتے یہی ٹھہر جاؤ. بابا مسافر کو اپنے گھر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے،
خالی ننھی سکینہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ بھیا ہم کب گھر جائیں گے، ہر مسافر پوچھتا. اور جب گھر سامنے نظر آ رہا ہے، دروازہ وہ ہے کوفے کا، اس کے پیچھے علی کا گھر، بابا یہاں کیوں رک گئے؟ کہا دن کا وقت ہے، زینب پورے حجاب کے ساتھ ہے، مگر علی کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ دن کی روشنی میں حجاب والی زینب کو بھی مردوں کے درمیان لے کے جائے. بیٹی ٹھہر جا، آدھی رات کو چلیں گے. اور آدھی رات کو زینب چلی. علی کو پتا ہے کہ زینب جیسی بیٹی ہے جو مر جانا قبول کرے گی، خود سے بے حجاب نہیں ہو سکتی، مگر بار بار کہتے ہیں یہ علی کی غیرت. زینب چادر اچھی طرح سے بندھی ہے، نقاب صحیح طریقے سے ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور ذرا سا کپڑا ہٹ جائے، چہرہ کھل جائے. قدم قدم پہ رات کے اندھیرے میں بابا زینب کے حجاب کی بات کر رہا. یہ وہی دروازہ تو ہے. زینب نے دیکھا، باپ بھی یاد ہے، باپ کی غیرت بھی یاد ہے، باپ کی احتیاط بھی یاد ہے. شمر سے کہا شمر دیکھیں برابر میں دوسرا دروازہ، اس دروازے سے نہیں، ہمیں دوسرے دروازے سے لے جاؤ. دیکھیں شمر کو منع کرنا ہے، منع کر سکتا. چلے یہی کہہ دیا ہمارے انتظام یہاں ہے، وہاں انتظام نہیں. یہ بھی نہ کہے کہ ہمیں وہاں سے جانا، مگر اس کا انداز بے حیائی دیکھیے. عابد کی کمر کا کوڑا اور یہ جملہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک بار شمر نے زینب کو دیکھا. زینب ابھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو، ہماری قیدی ہو، ہم حکم دیں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا پڑے گا. بلکہ عابد کی کمر کے کوڑے نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی جتنا علی کی غیرت مند بیٹی کو شمر کے جملے نے تکلیف پہنچائی. تم قیدی ہو، ہم حاکم ہیں، حکم ہمارا چلے گا، جو ہم کہیں گے ماننا پڑے گا. فاطمہ کی بیٹی ہے نا. ایک بار زینب کبھی جلال آ گیا، ہاتھوں کو پھیلا کے آسمان کو دیکھنا چاہتی ہے، مگر آواز دیتی ہے اے کلثوم، اے رقیہ، اے فروا، اے لیلا، اے رباب. یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے، میں دکھا دوں کہ زینب میں طاقت کیا ہے. بس دعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہنا. ایک بار مکان کے صحن میں فاطمہ نے بھی تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے. جب سلمان نے دیکھا کہ مسجد النبوی کی دیواریں بنیاد سے نکل کے ہوا کے اندر ہیں، اور علی نے کہا سلمان جا کے روک دو فاطمہ کو. اسی غیرت مند فاطمہ کی غیرت مند بیٹی زینب ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائے، بیویوں سے کہا میں بد دعا کرتی ہوں تم سب آمین کہنا. اور یہ کہہ کے آسمان کو دیکھا، مگر آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پہ بوڑھے بھائی کا کٹا سر نظر آیا. حسین کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہیں. زینب گھبرا گئی، میرا بھیا کبھی نہ رویا ان مسائل میں. بھیا کیا عباس یاد آ رہا، کیا اکبر یاد آ رہا، کیا اصغر یاد آ رہا؟ کٹے سر سے آواز آئی زینب اپنا مقصد یاد آ رہا، جس پہ میرا اکبر قربان، جس پہ میرا اصغر قربان. زینب بد دعا نہ کرنا، جیسے یہ ظالم کہے اسی طرح سے چلنا، بس یہ سننا ہے. زینب نے ہاتھ نیچے کیے، بیویوں کو آواز دی ہے کلثوم و رقیہ، اے فروا و لیلا، اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھیا منع کر رہا، مگر میرا دل کہتا ہے ایک بار ملک نجف کو ضرور دیکھا ہوگا. آواز دی ہوگی یا علی مدد، بابا اپنی زینب کی مدد کو آئیے، نامحرموں کے درمیان بے مقنع ہو چادر. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدا بندہ علی کی اور فاطمہ کی اس غیرت مند وارث بیٹی زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، میرے مظلوم آقا حسین کے اس امتحان کا واسطہ، جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما. غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. خدا بندہ رونے والوں کے رونے کا واسطہ، ان کے صف اعضاء پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں قبول فرما. ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جمع کر کے ان کی دنیاوی پریشانیوں کے حل اور آخرت میں شفاعت معصومین کا ذریعہ بنا. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. جو اولاد کے کسی مسئلے میں اولاد نہیں ہوتی، اولاد گمراہ ہے،
بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، اولاد کے کسی مسئلے میں مبتلا ہے، خدا بندہ ان کی اولاد کے مسئلے کو حل فرما، جو روزگار کی کسی پریشانی میں ہے خدا بندہ ہر مومن و مومنہ خصوصاً شارجہ کی ان مجالس میں آنے والے ان مومنین و مومنات کو روزی اور روزگار کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور ہماری تمام پریشانیوں کے اختتام کے لیے اور اہل بیت کے دشمنوں سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین